اس حوالے سے میں نے چند ایک چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتا کیا ہے بیسکلی. تو چند ایک مثالوں سے میں آپ کو سمجھا دوں گا انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتا کیا. اب میں کمپیریٹیو اسٹڈی دوں گا اسلام اور کرسچینٹی کی, کہ آپ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کیا ہوتا ہے. اسلام اور کرسچینٹی, اور اسی طرح اس میں آپ ہندو فیتھ بھی ایڈ کر لیجیے گا, کیا کیا چیزیں متفق ہیں دونوں کے عقیدوں میں. تو ایک چیز تو متفق یہ ہے کہ دونوں کا خدا کے وجود پر ایمان ہے, کہ خواہ کوئی کرسچن ہے یا مسلمان ہے, دونوں مانتے ہیں کہ خدا موجود ہے, اور دونوں مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے. اب یہ کامن چیزیں ہوں گی. جب آپ کسی سے دوستی, بھائی چارہ, پیار, محبت ڈیولپ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو پسندیدگی کی شکل سے دیکھتے ہیں نا. تو اب وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے سے پیار, محبت اور عزت اور احترام کا رشتہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. دوسرا کامن چیز اسلام اور کرسچینٹی میں یہ ہے کہ دونوں سلسلہ نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں, کہ انبیاء کا ایک سلسلہ آیا, اس میں مختلف انبیاء علیہ السلام آئے. اس کا کرسچینٹی میں بھی بلیف ہے اور اسلام میں بھی بلیف ہے. پھر وحی کا تصور اور الہامی کتاب کا وجود, کہ وحی کا کانسیپٹ جب نبیوں کے سلسلے کو مان لیا تو پھر اس کا نبی کی جو امت کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ تھرو وحی ہوتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نبی تک پیغام پہنچاتا ہے اور پھر نبی اپنے الفاظ میں یا اللہ تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے الفاظ میں اس کو آگے امت تک پہنچاتا ہے. تو وحی کا سلسلہ, اور جب امت تک کمیونیکیشن ہوتی ہے تو یا تو وہ ریٹن میں ہوگی یا وربل ہوگی, اور وہی کتاب ہوتی ہے نبی کی, یہ اس کے احکامات ہوتے ہیں. تو دونوں مذاہب میں اس کا وجود ہے. پھر دونوں مذاہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کا, کہ وہ ہسٹوریکلی ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک ہمارے ہاں نبی کا ہے, ان کے ہاں الوہیت کا ہے, بٹ ان کے وجود کا ہم اقرار کرتے ہیں کرسچینٹی میں اور اسلام میں, اور ان کی عزت اور احترام کا بھی ہم اقرار کرتے ہیں. پھر حضرت مریم علیہ السلام کے تقدس اور احترام کا اقرار اسلام میں بھی ہے اور کرسچینٹی میں بھی ہے, بائبل مقدس میں بھی ہے. پھر کرسچینٹی اور اسلام میں نظام جزا اور سزا, یوم آخرت اور قیامت کے وجود کا بھی ہے تصور, یہ دونوں مذاہب میں اندر ہے. پھر فرشتوں کا وجود کرسچینٹی میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے. پھر احترام انسانیت اور آدمیت, یہ اسلامی تعلیمات کا بھی حصہ ہے اور بائبل مقدس کی تعلیمات کا بھی حصہ ہے. اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کی ممانعت, یہ اسلامی تعلیمات کا بھی حصہ ہے اور یہ مسیحی تعلیمات کا بھی حصہ ہے. اور دونوں مذاہب اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کی قربت پانی ہو تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت کی جائے. یعنی خدمت خلق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا, یہ اسلامی تعلیمات کا بھی حصہ ہے اور یہ کرسچن تعلیمات کا بھی حصہ ہے. تو یہ ہیں اتفاقات چند ایک, ورنہ لسٹ تو بہت لمبی ہو جائے گی. انہی میں سے بعض چیزیں جو ہندو مذہب کے متعلق ہیں, آپ اپنی اپنی تعلیمات کے مطابق دیکھیں تو ہندو مذہب میں بھی خدمت خلق ایک بہت بڑی عبادت سمجھا جاتا ہے. اب یہ تو ہیں اتفاقات. اگر آپ کسی سے محلے میں اگر آپ کے کرسچن ہیں, مسلم ہیں, ہندو ہیں, تو یہ باہمی قدریں ہیں, باہمی عقیدے ہیں جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کا عزت و احترام کے رشتے ڈیولپ کر کے تو معاشرے میں یا اپنے اپنے علاقوں میں آپ امن قائم کر سکتے ہیں. اور اب ہے جب آپ امن قائم کرنے نکلیں گے اپنے اپنے علاقے میں یا اپنے اپنے لوکیشنز پہ, تو کچھ لوگ آئیں گے اور وہ اختلافات کو بیان کریں گے کہ جناب ان میں تو یہ ہے, ہم میں تو یہ ہے. تو پھر آپ ان کے ساتھ دوستی کیسے جائز ہو گئی, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے جائز ہو گیا. تو وہ چند ایک اختلافات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب اختلافات, ایک تو میں نے کہا تھا کہ دونوں مذاہب میں خدا کا وجود اور عقیدہ توحید یعنی خدا کا ایک ہونا, اس پر اتفاق ہے عیسائیوں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی. مگر اس میں ایک فرق ہے کہ ہمارے ہاں عقیدہ توحید کی جو وضاحت ہے وہ مسیحی عقیدہ توحید کی وضاحت سے مختلف ہے. ان کے ہاں تثلیث فی التوحید کا عقیدہ ہے اور ہمارے ہاں پیورلی عقیدہ توحید ہے سورہ اخلاص کی روشنی میں. ان کے ہاں جو عقیدہ تثلیث ہے ٹرینٹی, وہ قرآن پاک نے کلیئرٹی کے ساتھ ریجیکٹ کر دیے, ولا تقولوا ثلاثہ کے تین مت کہو. تو ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ قرآن پاک نے اور اسلام نے کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا. تو ہماری جو کانسیپٹ یعنی وحدانیت کا جو اسلام کا تصور ہے اس میں تثلیث نہیں ہے,
جبکہ مسیحیت میں جو وحدانیت کا کانسیپٹ ہے اس میں ٹرینٹی اور تثلیث کا کانسیپٹ ہے. تو یہ کلیش آ گیا. اب ان کا عقیدہ توحید اسلام کا کفر ہو گیا، اور اسلام کا عقیدہ توحید مسیحیت کا کفر ہو گیا. یہ فرق سمجھ گیا؟ یعنی آپ کے مذہب میں جو کفر ہے وہ میرا ایمان ہے، اور جو میرا ایمان ہے وہ آپ کے مذہب میں کفر ہے. اتنا شدید کلیش آ گیا. پھر دوسرا عقیدہ، اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ صرف نبوت اور رسالت تک ہے. وہ نبی تھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے اور اس کے رسول بن کے آئے تھے. جبکہ کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ ڈیوائن انکارنیشن تھا، الوہیت مسیح، یعنی وہ خود خدا زمین پر آیا، اور اس میں ابن خدا کا کانسیپٹ بھی ہے. اور پھر تثلیث کا جو تھرڈ آرٹیکل ہے اکنوم، وہ بھی اس میں شامل ہے. تو کرائسٹ کی جو کرسچن ایکسپلینیشن ہے وہ اسلامک ایکسپلینیشن کے بالکل اپوزٹ ہے. ہم ان کو نبی اور رسول مانتے ہیں، جبکہ کرسچینٹی میں وہ خود خدا ہیں. خدا تثلیث کا ایک دوسرا رکن ہے اور ابن اللہ ہے. ان تینوں کانسیپٹس کو قرآن پاک نے کلیئرٹی سے ریجیکٹ کر دیا. پھر ایک اور ہے کہ قرآن پاک میں اسلام میں توریت، زبور اور انجیل کا ذکر ہے. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے آپ؟ ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کرسچن بکس پڑھیں جو مختلف کرسچن بک شاپس میں ملیں گی جو مسلمانوں کے لیے لکھی ہوئی ہیں، تو اس میں سارے دلائل یہ دیے ہوں گے کہ یہ وہ انجیل ہے، یہ وہ توریت ہے، یہ وہ زبور ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے اس پہ ایمان لائیں. جب آپ مناظرے کی کتابیں پڑھیں گے نا اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے، تو مسیحیوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے. اب کلیش اس میں کیا ہے؟ کلیش اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ وہ کتابیں نہیں ہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے. بے شک نام وہی ہیں، مگر نام کے بعد پھر کانٹینٹس جو ہیں اس کے وہ نہیں ہیں جو الہامی کتابیں جو توریت، زبور، انجیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے نازل کی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کی چھوٹی سی مثال ڈیٹیل میں جائے بغیر، اگر کوئی مسیحی بھائی کہتے ہیں کہ یہ وہ توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، یا یہ وہ انجیل ہے 4 گاسپلز اور عہد نامہ جدید جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا جس کا ذکر قرآن میں ہے، تو پھر ہم سمپل ایک سوال پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ توریت، زبور اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ان کی آمد کی پیشن گوئیاں لکھی ہوئی ہیں. تو اگر تو یہ وہی کتابیں ہیں جس کا قرآن میں ذکر جن کی خبر قرآن میں ہے، تو پھر اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور رسالت کی خبر بھی ہونا چاہیے. جبکہ یہ انٹائر کرسچن تھیولوجی میں ہے کہ اس کے اندر ہولی پروفٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ کلیش کے پوائنٹس بتا رہا ہوں. اس کا آگے آپ کو انٹرفیت ڈائلاگ میں فائدہ کیا ہوگا ان چیزوں کا جاننے کا، وہ میں آپ کو ریلیٹ کر دوں گا. اسی طرح اسلام کا اور کرسچینٹی کا ڈفرینس یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کرسچینٹی میں ان کو فالس پروفٹ سمجھا جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. کرسچینٹی کے مطابق ہولی پروفٹ محمد یہ سچے نبی نہیں ہیں. اگر کوئی کرسچن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ڈکلیئر کر دے تو وہ کرسچن نہیں رہتا. تو مسیحی عقیدے کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ ہولی پروفٹ کو سچا نبی نہ سمجھے. اگر وہ نہ سمجھے تو مسیحی رہتا ہے، اور ہمارے ہاں اگر کوئی سمجھ لے تو وہ مسلمان ہو جاتا. تو اب ایک جملہ یاد رکھیے گا، کرسچینٹی کا جو کفر ہے وہ اسلام کا ایمان ہے، اور اسلام میں جو کفر ہے وہ کرسچینٹی کا ایمان ہے. تو اختلافات چھوٹے نہیں ہوئے، پھر بہت بڑے بن جاتے ہیں. یعنی اگر آپ ان کے ایمان کو فالو کریں تو اپنے مذہب سے نکل جائیں گے، اور اگر آپ ان کے ایمان کو فالو کریں تو ادھر سے نکل جائیں گے. اس حد تک شدید اختلافات ہیں. پھر اس کے بعد نجات بذریعہ شریعت الہی ہے اسلام کے اندر اور فضل الہی ہے. مگر کرسچینٹی میں یہ ہے کہ وہ مسیح تشریف لائے، صلیب پر چڑھ کے گناہوں کا کفارہ دیا اور تمام انسانیت کے لیے آگے رستے کھول دیے. اسی طرح موروثی گناہ کا تصور ہے، اسلام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، کرسچینٹی میں ہے، اس کی فاؤنڈیشن کے طور پہ ہے. اب یہ ہے جب آپ کامنالٹیز کے اوپر پیار، محبت، عزت اور احترام کے رشتے ڈیولپ کر کے مارکیٹ میں جائیں گے یا اپنے محلے میں جائیں گے امن قائم کرنے کے لیے،
تو آپ کے بعض احباب، بعض بزرگ آئیں گے اور ان اختلافات کی بات کریں گے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ ہمارا تو یہ اختلاف ہے، تو آپ کیسے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے امن کی باتیں کرتے ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے اس کا؟ جو اتفاقات ہیں، اگر آپ اتفاق کو مانتے ہیں کہ وہ بھی خدا کے ماننے والے ہیں، میں بھی خدا کے ماننے والا ہوں، تو جب ان کی بات آپ نے مانی اتفاقات میں، تو اپنے مذہب کے دائرے سے تو نہیں نکلے، اپنے مذہب کے دائرے کے اندر ہی قائم رہے نا۔ مگر جب آپ اختلافات کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی آپشن ہے، یا اپنے مذہب پہ قائم رہیں یا ان کی بات مانیں۔ جی سر، سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا ہے۔ انسانیت کا مذہب میں میں اس سے ذاتی طور پہ اتفاق نہیں کرتا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہے؟ عقل سے ہی، ٹھیک ہے نا، انسانیت کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ کسی بھی مذہب کا انسان ہے، اگر وہ ایکسپوز کے ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہو جاتا ہے، بے شک وہ مسلم ہو عیسائی ہو، ہم یہ نہیں اس سے پوچھیں گے یار تم مسلمان ہو، تم عیسائی ہو، تم ہندو۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اٹھائیں اور ہاسپٹل تک لے کے جائیں، اور اس کی جان بچائیں۔ اس عمل کو، اس لیے انسانیت جو ہے نا وہ سب سے بڑا مذہب ہے۔ میں وہی تو گزارش کر، اس کا بانی کون ہے اس مذہب کا؟ اس کا بانی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں وہی تو بتا رہا ہوں نا، یہ جو سوچ ہے نا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، ہمیں مسیحی یا مسلمان ہونے کی بجائے انسان بن کے سوچنا چاہیے، یہ بذات خود شیطانی سوچ ہے۔ کیوں؟ اس سوچ نے آپ کو اپنے مذہب سے تو علیحدہ کر دیا نا کہ آپ انسان بن کے سوچیں۔ تو آپ کے مذہب نے کب منع کیا کہ آپ بحیثیت مسیحی یا مسلمان اس کی مدد نہیں کر سکتے؟ تو وائی ناٹ تھنک ایز اے مسلم، وائی ناٹ تھنک ایز اے کرسچن، وائی ناٹ تھنک ایز اے ہندو؟ ہندو مذہب میں، مسیحی مذہب میں، یا مسلمان ہمارے جو مذہب میں، اسلام میں کب منع کیا گیا کہ آپ یہ کام نہ کریں جس سے ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ ہمیں انسان بن کے سوچنا چاہیے؟ آپ اکثر دیکھیں گے یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی انسان کو انسان بننا چاہیے، مسلمان یا مسیحی بعد میں بننا چاہیے۔ یہ سوچ بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی کا نتیجہ، اس لیے کہ اگر آپ اپنے مذہب پر عمل کریں تو اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اچھے انسان بننے کے دو طریقے ہیں، یا آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یا خدا کے بنائے ہوئے طریقے پہ چل کے سمجھ لیں۔ تو جو آپ نے اپنی عقل سے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہی آپ کتاب میں پڑھیں گے۔ فرق صرف اتنا، یہ سوچ اس لیے ڈیولپ ہوئی کہ کتاب میں تو موجود ہے، اس کے بتانے والے آگے ویک ہیں، تو بتانے والوں نے اس طرح سے بیان کیا جس سے نفرت پیدا ہوگی، یا بتانے والے نے خود کتاب نہیں پڑھی مگر منصب پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کی جہالت کا نقصان کیا ہوا کہ ہم نے وہ جو مذہب کے اندر ٹیکسٹ کے اندر تعلیمات ہیں، ان ٹیکسٹ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے یہ سمجھ لیا کہ یہ اچھا عمل اگر ہم خود سے کر لیں تو ہم ایک اچھے انسان ڈکلیئر ہو جائیں گے، حالانکہ وہی عمل کرنے کی تعلیم قرآن پاک میں بھی ہے، بائبل مقدس میں بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں غریب کی مدد کرنا، یا دو بھائی اگر لڑ پڑے ہیں تو اس میں صلح کروا دینا، یا رحم دل ہونا، ہم ایک اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے بھی کر سکتے ہیں، اور ایک مسلمان یا مسیحی یا ہندو ہونے کی حیثیت سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب فرق اس میں یہ ہے، جب آپ اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے کریں گے تو آپ کا جو مینٹل کنیکشن ہے یہ کس سے اٹیچ ہوگا؟ اپنے آپ سے، ٹھیک ہے نا، کہ میں اب اچھا انسان ہو گیا ہوں، یا میں نے انسانیت کے نام پہ یہ کام کر دیا۔ مگر یہی کام جب آپ یسوع مسیح کو ذہن میں رکھ کے کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ذہن میں رکھ کے کریں، اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھ کے کریں، یا اپنے ہندو عقیدے کے مطابق جس کو بھی ذہن میں رکھ کے کرنا چاہتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اچھا کام کر رہے ہوں گے تو آپ کا اچھا کام کرنے کے ساتھ ساتھ دھیان اور مائنڈ کنیکٹڈ ہوگا اپنی اعلیٰ ذات کے ساتھ۔ اگر میں مسلمان ہوں، اچھا کام کو اچھا کام سمجھ کے کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ مجھے بس یہ ہوگا کہ اطمینان قلب ہوگا۔ مگر جب میں اپنے خدا کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ذہن میں رکھ کے کر رہا ہوں تو وہ ایک سینس آف اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے جو آپ کو اپنے مذہب میں پختہ کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کو تعلق کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کو ذہن میں رکھ کے یہ کام کر رہے ہیں تو کام تو کر ہی رہے ہیں، مگر کام کا اجر اور پھل کیا ہوگا کہ آپ کی کنیکٹیوٹی اور اٹیچمنٹ یسوع مسیح کے ساتھ پہلے سے زیادہ پختہ ہو جائے گی۔ تو آپ کی کنیکٹیوٹی میں پختگی آپ کا ریوارڈ ہے۔ اگر آپ صرف اچھا انسان بن کے انسانیت کے نام پہ کچھ کر رہے ہیں تو کس سے کنیکٹ ہوں گے آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جس سے کنیکٹ ہونا تو اس کو تو آپ نے سائڈ پہ کر دی،
جی میں اچھا انسان بن کے کام کروں گا انسانیت کے نام پہ. یہی اچھا کام انسانیت کے نام پر کرنے کی بجائے یہی اچھا کام آپ بحیثیت مسیحی ہونے کے یا بحیثیت مسلمان ہونے کے یا بحیثیت ہندو ہونے کے اپنی اعلیٰ قدروں یا اپنی شخصیات کے ساتھ اٹیچ ہو کے کیوں نہیں کر سکتے؟ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی بخاری شریف میں ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جنازہ قریب سے گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اب انسان نہیں تھا. ٹھیک نا. اب احترام انسانیت کا یہ جو سبق ہے اگر میں اپنے اینڈ پہ کر لوں تو وہ ٹھیک ہے, مگر اگر وہی عمل میں سنت رسول سمجھ کے کروں تو کیا میرا اسلام کے ساتھ تعلق پختہ نہیں ہو جائے گا؟ تو میں نے وہی بتایا نا, ایک پاکستان میں ایک جو یونیورسل مذہب ہے جہالت کا, وہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بے شک یہ جس مرضی مذہب کا ہے, یہ بے شک ہندو ہے, یہ کرسچن ہے, یہ مسلمان ہے, اس کی اپنے مذہب سے اٹیچمنٹ نہیں رہنے دینی. ایسے آئیڈیاز ڈیولپ کرو کہ اچھے کام بھی کرتا رہے اور ڈیٹیچ بھی رہے. دس از مائی پوائنٹ. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا کریں گے جب اتنے شدید کلیش لے کے آ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا بتائیں گے جی کیا ہم تو اچھے کام کرنے نکلے تھے, اب تو ہمارے درمیان ایمان اور کفر کا مسئلہ آ گیا, تو کیا کریں؟ تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے, یہ چیز ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ انٹر فیتھ ڈائلاگ, مکالمہ بین المذاہب, یہ عقیدے یا نظریے کے بدلنے کا نام نہیں ہے. بڑی سادہ سی ڈیفینیشن ہے. مثال کے طور پہ مشکات میں ہے حدیث, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی نہیں پلایا, میں بیمار تھا, تم میری تیمارداری کے لیے نہیں آئے. تو وہ شخص حیران ہو کے پوچھا گا کہ یا اللہ آپ تو ان حاجتوں سے پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا ایک بندہ بیمار تھا, بھوکا تھا, پیاسا تھا, تو تم نے اگر اس کی تیمارداری کی ہوتی, اس کو کھانا کھلایا ہوتا, اس کو پانی پوچھا ہوتا, تو وہ بالکل ایسے تھا جیسے میرے ساتھ کیا. اس حدیث کو ذہن میں رکھ لیں, اور ایگزیکٹلی یہی کوٹیشن ہے انجیل لوکا میں ہے, متی میں غالباً. اب یہ دیکھیں ان دونوں چیزوں سے کیا ثابت ہوا کہ اگر آپ نے اللہ کی رضا اور قربت پانی ہے تو کسی کی خدمت کریں, کسی کی دکھ درد کو شیئر کریں, کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کریں, کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیں. جب آپ دوسروں کے دکھ درد شیئر کریں گے تو اس عمل کے اندر آپ کو خدا اپنی ذات کا اور اپنی برکت کا اور اپنی محبت کا تجربہ کرائے گا کہ خدا اپنی عبادت بھی بہت ضروری ہے. عبادت کے ذریعے اتنی جلدی اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کرواتا ہے جتنا بہت جلدی آپ کسی کی خدمت کریں یا کسی کے کام آنے سے ہوتا ہے. تو آپ اس انٹائر اسلامک شریعت کا انالیسس کر لیں, خدمت خلق سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے اسلام کے اندر. اگر آپ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ بالکل بجا ہیں, کرنی چاہیے, مگر ہر عبادت کا جو نتیجہ ہے شریعت اسلامیہ میں وہ اینڈ پہ آ کے یہ نکلتا ہے کہ ان ساری عبادتوں سے آپ نے اچھا انسان بننا ہے تاکہ ان عبادتوں سے حاصل ہونے والے اثرات آپ کی شخصیت پر غالب آ جائیں, اور اچھا انسان بن کے پھر آپ نے دوسروں کی خدمت کرنی. تو عبادت آپ کو اچھا انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے, محض اچھا بن کے بیٹھ جانا یہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. تو خدمت خلق الٹیمیٹلی ایک ایم ہے جو اسلام نے اپنے دیا. تو انٹرفیتھ ڈائلاگ, اگر آپ کسی کے دکھ درد میں شریک ہو رہے ہیں, اپنے علاقے میں کسی کے کام آ رہے ہیں, کسی کی مصیبت میں مدد کر دی, کوئی ایکسیڈنٹ ہے ہاسپٹل میں پہنچا دیا, کسی غریب کی شادی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر دیا, کسی کی بیٹی کی شادی میں, تو ان سارے کاموں کے کرنے سے آپ نے اپنے ایمان کو کون سے کفر میں تبدیل کر لیا. یہ گوٹ دا پوائنٹ. اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان رہیں گے, اگر وہ کرسچن ہے تو کرسچن رہیں. ہمیں کرسمس کا مثال کے طور پہ ہے کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, اکثر سوال ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مسلمان کے لیے افسوس کا باعث ہے؟ خود قرآن پاک میں ہے کہ سلام ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا. تو نبی کی پیدائش کا دن سلامتی کا دن ہوتا ہے کیونکہ اس دن وہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری اپنی امت کے لیے لے کے آتا ہے. تو کرسمس میں بحیثیت مسلمان آپ اس سینس میں شریک ہو سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے, آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں, مگر بحیثیت مسلمان ان کے کرسمس کے اندر جو کرسچن کے مذہبی رسومات ہیں اس میں شریک نہ ہو.
کیونکہ وہاں پہ پھر آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے جو ڈسٹرب ہوتی ہے. مگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی تو بانٹ سکتے ہیں. اگر کرسمس ڈنر پہ کوئی بلا لیتا ہے چلے جائیں. کرسمس کا ڈنر کھانے سے آپ کون سا عیسائی ہو جائیں گے؟ کھا تو مرغی ہی رہے نا. تو اگر کسی کرسچن کے گھر میں پکی ہوئی ہے تو اسے آرام تو نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو حرام کھانے کی ممانعت ہے. حلال چیز اگر کسی کے گھر میں پکی ہو وہ کھانے کی ممانعت تو نہیں ہے. اگر اہل کتاب کی عورتوں سے شادی جائز ہے تو پیچھے کیا بچتا ہے آپ کے لیے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ دیکھیں ہمارا انٹائر فوکس کیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے جو خرابی ہے انتہا پسندی کی, کہ ہم انٹائر فوکس ہمارا اسلام پھیلانے کا یہ ہے کہ ہم نے کس کس چیز سے بچنا ہے, بس اسی پہ فوکس ہے. اس سے پرے رہو, اس سے پرے رہو, اس سے پرے رہو, تاکہ ہماری اسلام اور ہماری مسلمانی پختہ رہے. مگر اگر آپ بزرگوں کو پڑھیں جنہوں نے جینون کتابیں لکھی ہیں اسلام کے حوالے سے, ہمارے جو اوائل دور کے بزرگ ہیں, ان کا سارا فوکس یہ رہا ہے کہ ہم نے کس کس کو قریب لانا ہے. ہمارا فوکس ہے کہ ہم نے کس کس سے بچنا ہے. ہمارے جو بزرگ تھے ان کا سارا فوکس شریعت میں کتابیں لکھنے میں تھا کہ کس کس کو قریب لے کے آنا. اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جو ہماری اسلام کی انٹرپریٹیشن ہے اس میں جیسے آپ نے کہا نا کہ اسلامی ریاست میں کسی نان مسلم کا تبلیغ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں پہلے یہ کہوں گا پہلے ریاست کو اسلامی تو بنا لیں. جب وہ اسلامی بن جائے گی پھر یہ چیزیں بھی ڈسکس کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو کچھ بے شمار ایسے ایشوز ہیں کہ جس میں ہم اپنے یعنی اگر میں اس کو دوسری مثال دوں کہ بدتمیز آدمی اگر بچپن سے اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ وہ مولوی بن گیا تو وہ جتنا فتنہ اور فساد پیدا کرے گا اس کا اب تو یعنی امیجن کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. اسی طرح میں بعض کا ذاتی طور پہ بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے محلے کے نامی گرامی گنڈے اور بدماش تھے. انہوں نے فیصلہ کیا میں اب مذہبی ہو جاتا ہوں. وہ چرچ کے پریسٹ بن گئے. پہلے وہ غنڈہ گردی اور بدماشی کے نام پر معاشرے میں خرابی پیدا کرتے تھے, اب وہ چرچ کے اوپر ممبر پہ کھڑے ہو کے سرمن دیتے ہیں. یعنی طریقہ واردات بدل لی ہے, طبیعت نہیں بدلی. تو کیا اس پادری کا جو پہلے جس نے طریقہ واردات بدل لیا ہے کیا اس کا بلیم آپ کرسچینٹی کو دیں گے؟ مسیح نے تو نہیں کہا کبھی. اسی طرح ایسا مولوی جس نے طریقہ واردات چینج کر لیا کیا آپ اس کا الزام اسلام کو دیں گے؟ اسلامی تعلیمات میں تو نہیں ہے. تو دونوں مذاہب کی تعلیمات نے اپنے اپنے اینڈ پہ اپنے اپنے لوگوں کو پیشن گوئیوں کے ذریعے پہلے سے خبردار کر دیا ہے کہ مسلمانوں میں بھی برے لوگ ہوں گے اور عیسائیوں میں بھی برے لوگ ہوں گے اور ہندوؤں میں بھی برے لوگ ہوں گے. مگر جب کبھی کسی برے آدمی کو دیکھیں تو اس برے آدمی کو دیکھ کر اس کے مذہب کے متعلق جب فیصلہ کرنا ہے تو اس مذہب کی بنیادی تعلیمات کو پڑھ کے دیکھیں کیا اس مذہب میں بھی ان حرکتوں کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.